تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل 17 ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو، اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا۔ ان تمام تر چیزوں کو، فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، 9 مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے، سائفر والی ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے، اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ فی الحال ہم اس اعلان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ترجمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے ہر بات کو سیریس لیتے ہیں۔ عوام کے ساتھ، جمہور کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ بہت مذاق ہو چکا ہے، اس لیے جو بھی الفاظ کہے گئے ہیں ہم نے ان کو بڑا سیریسلی لیا ہے۔ آج جس انداز سے اعلان ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی یا آرٹیکل 6 کی طرف رجوع کیا جائے گا، ہم اس سٹیٹمنٹ کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیسیجن کی کلم کلا خلاف ورزی ہے، اور یہ کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا جس نے پی ٹی آئی کو ریوائیو کیا ہے، پی ٹی آئی کو جان دی ہے، پی ٹی آئی کو وہ رائٹ دیا جو ہمارا حق تھا۔ پہلے دن سے ہم اسی کے لیے سٹرگل کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ صرف اور صرف ہمارے ریزرو سیٹوں کو بلاک کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، یہ جان کے کہ ان کے پاس کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں ہے، تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملا ہے۔ آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلہ لیا تھا۔ بلہ نہ ہونے کے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طریقے سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم 47 پہ فارم 45 کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے، وہ 180 سیٹیں جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، وہ دبئی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنے اس وقت لوئسٹ فارن ریزرو، ہائیسٹ انفلیشن سے، ہائیسٹ جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 12 کروڑ 80 لاکھ رجسٹر ووٹوں میں سے جو 6 کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے، اس میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 3 کروڑ ووٹ لیے ہیں، اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ یہ بات کہا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے، سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے۔ شاید پی ایم ایل این کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں، وہ ہے پی ایم ایل این کا۔ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے۔ ہمارا کیس فیصلہ ہوا، باقی کیسز پینڈ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمانڈ کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے، اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے 5 اکاؤنٹ کے، وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے۔ وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ سائفر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے، اس میں جان نہیں تھی۔ مطالبہ ہم کرتے ہیں
کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے، جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے، تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اور آپ کے 11 ججز نے اس چیز کی ڈکلیریشن کی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ طارق نے آج آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات، اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑوں نے یہ نشست کی اور 3 دنوں سے یہ کھچڑی پک رہی تھی، اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے۔